بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وصلوات اللہ وسلامہ علی اکرم الموجودات وعلی آلہ واصحابہ الذین بلغوا اقصى الغایات اما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى في موضع آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں احسان، کرم اور فضل ہوا کہ حق جل مجدہ نے ہمیں آپ کو ہر طرح کی آلائشوں سے، گندگیوں سے پاک صاف ہو کر، تمام تر مصروفیات سے فارغ ہو کر، اچھے لباس سے ملبوس ہو کر، اچھی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کر کے اپنے سب سے پاک اور مقدس اور محترم اور معظم گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے۔ مزید اللہ تعالیٰ کہ ہمیں کچھ حق بات، کام کی بات، نفع کی بات، کارآمد باتیں میری زبان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہلوا دیں، اور ہم سب کو صحیح سننے، صحیح نیت، صحیح درستگی نیت کے ساتھ سماعت کرنے، بعدہ پھر جو باتیں کہی جائیں، سنی جائیں، ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو دستور عطا کیا ہے اسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دین اسلام۔ اور دین اسلام جو ہے، اسلام کے بنیاد جو ہے، یہ چند ایک شعبہ پر جو ہے نا منحصر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اعتقادات۔ غور سے سنیے گا، پہلی چیز ہے اعتقادات، دوسری چیز ہے عبادات، تیسری چیز ہے اخلاقیات، چوتھی چیز ہے معاملات اور حدود۔ ان میں سر فہرست جو اعتقادات ہیں، سب سے زیادہ جو اہمیت حاصل ہے وہ ہے اعتقادات کو، عقیدے سے متعلق۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جتنے بھی اس دنیا میں تشریف لائے، سب کی اولین ترجیح یہ رہی کہ عقیدے سب کے مضبوط ہوں، اور وہ سب سے زیادہ ان کی محنت رہی، کوششیں رہی، کاوشیں رہی وہ لوگوں کے عقیدے کی درستگی کے سلسلے میں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو بنیادی طور پر جو ہے نا، اس کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت عقیدے کو اس لیے حاصل ہے کہ عقیدہ اگر درست ہے، درستگی عقیدے کا معاملہ وہ ہے کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو باقی جتنے بھی اعمال ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی قبولیت نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے یہاں وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے۔
بئیں وجہ کہ ہمارے عقیدے اگر درست ہیں تو اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی عبادات ہیں، ان تمام عبادتوں کا اللہ کے یہاں قبولیت کا مدار کیا ہے؟ وہ ہے عقیدے کے درست ہونا، ٹھیک ہونا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اصحاب رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کا شیوا طریقہ رہا ہے، طرز عمل رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی لیے سب سے زیادہ جس پر آپ نے محنت کی اور آپ نے رب کے مشن کو جب آگے بڑھانا شروع کیا تو سب سے پہلے جس چیز کی آپ نے صدا لگائی تھی، آپ نے کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ آپ نے سب سے پہلے عقیدے کی بات کی کہ لوگوں کے عقیدے اگر درست ہو گئے اور اس کے بعد اگر وہ اللہ کی عبادات کو انجام دیتے ہیں، اللہ کی عبادتیں وہ اگر بجا لاتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوشنودی رحمان کے لیے وہ اگر نیک اعمال کرتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا مدار، دار و مدار اسی پر ہے کہ عقیدے کی درستگی پر۔ عقیدہ اگر ٹھیک ہوگا، نیت اگر اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اعمال حسنہ کو بھی قبول فرمائے گا۔ دوستو بزرگوں، یہ بڑی چیز ہے، عقیدہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس میں بھی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں عقیدے کے سلسلے میں کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، ان قتلت او حرقت فی النار، اگر تو قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یا تجھے آگ کی بھٹی میں جھونک کر جلا دیا جائے، تیرا نام و نشان ختم کر دیا جائے، لا تشرک باللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خبردار کچھ بھی ہو جائے، سچویشن کنڈیشن کچھ بھی ہو، کمیت کیفیت کچھ بھی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا گرچہ تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نہ صرف یہ کہ بتلایا بلکہ خبردار کرتے ہوئے آپ نے کہا ہے کہ لا تشرک باللہ، یہ تو گوارا کر لینا کہ تیرا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، تجھے آگ کے حوالے کر دیے جائے، تیرا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ ایک درجے میں مسلمان اہل ایمان اس کو قبول کر سکتا ہے، لیکن شرک جیسے عمل میں مسلمان منسلک ہو جائے، شرک جیسے عمل پر بندہ جو ہے نا ایسی جو ہے نا چیزیں اختیار کر لے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اہل ایمان کا یہ شیبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وجہ یہی ہے نا کہ بھائی سارے اعمال کا دار و مدار، قبولیت کا مدار عند اللہ، اللہ کے پاس کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ ایک آدمی بتائے رات دن نماز پڑھے لیکن وہ ایمان نہیں ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا ہے، تو بتائیے اس کی نمازیں اس کو فائدہ پہنچائے گی؟ اللہ کے یہاں اس کا مقام بلند ہوگا؟ اس کو نیکی ملے گی؟ اس کی نجات ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ سردیوں کی سخت ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسانیت میں سب سے زیادہ انسانیت مسلمانوں کے اندر ہوتی تھی، لیکن اب مسلمانوں سے انسانیت پھسلتی اور گھسکتی اور نکلتی چلی جا رہی ہے، اور آج اس طرز عمل کو غیروں نے اپنا لیا ہے۔ سکھ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں رات کے سناٹے میں ٹھٹھرتی ہوئی رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ چوک چوراہوں میں، پرنالے میں، ادھر ادھر جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں پڑے فٹ پاتھ پر، وہ گاڑیاں بھر بھر کے کمبل اور سویٹر اور سردی سے بچانے کے لیے گرمی کے آرام دہ کپڑے لے کر جاتے ہیں، اور وہاں نہ کوئی کیمرہ والا ہوتا ہے، نہ کوئی فوٹو کلک کرنے والا ہوتا ہے، نہ ویڈیو گرافی ہوتی ہے، بالکل جو ہے نا اس طور پر وہ اس عمل کو انجام دیتے ہیں کہ دینے والا دے رہا ہوتا ہے، لینے والے کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی، سویا ہوا ہے، اس کے اوپر کمبل ڈال دیا جاتا ہے، اس کے سرہانے پہ چادریں رکھ دی جاتی ہے، گرم کپڑے رکھ دیے جاتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ان کا یہ عمل بڑا مقبول ہے اللہ کے یہاں؟
یا انہوں نے بڑا نیک کام کیا ہے؟ ہاں یہ کہیں گے کہ وہ انسانیت میں وہ بڑھے ہوئے ہیں، بڑا انسانیت والا کام کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے کوئی نیک کام کیا ہے۔ نیک کام کے لیے اور اعمال کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے اس کا دار و مدار ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قابل اور قبول نہیں ہے عند اللہ۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، عرض کیا، یا اللہ تو جو تمام لوگوں کے جو اعمال کو تولے گا، وزن کرے گا، اس جو ہے نا اعمال کو تولنے والے ترازو کو مجھے دیکھنا ہے، یا اللہ مجھے دکھلا دیجئے، مشاہدہ کروا دیجئے۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ بولیے، حضرت داؤد علیہ السلام، اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر نبیوں میں سے ہوئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جیسے اس کی فرمائش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو فلما اراہ کفتہ المیزان کما بین المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ڈیمانڈ اور تقاضے کو پورا کرتے ہوئے وہ جو انسان کے، لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، وہ جو ترازو ہے اس کو دکھلایا، اور اس طور پر دکھلایا کہ کما بین المشرق والمغرب، اس کا ایک ایک پلڑا مشرق سے لے کر مغرب تک کا بڑا دکھایا گیا۔ اتنا بڑا جب پلڑا دکھایا گیا جس میں اعمال تولا جائے گا، تو اب اس بڑے پلڑے کو دیکھنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلما رآہ غشی علیہ، سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اتنا بڑا پلڑا دیکھا کہ اس میں اعمال تولا جائے گا، اور کون ایسا ہے جو اتنا نیک اعمال کرے گا اور ان ترازوؤں کو بھر سکے گا، پلڑے کو اپنے نیک اعمال سے، نیکیوں سے، اعمال حسنہ سے بھر سکے گا، ان کو بڑی حیرانی ہوئی، اور وہ فلما رآہ، جب اس عمل کو دیکھا، غشی علیہ، فوراً بے ہوش ہو گئے، غشی ان پر طاری ہو گئی۔ فلما افاقا، جب جو ہے نا غشی طاری ہوئی تھی، بے ہوش ہو گئے تھے، جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا، قال، اب کہنے والا کون؟ داؤد علیہ السلام۔ کس سے کہتا ہے؟ الہی، اپنے پاک پروردگار سے کہتا ہے، الہی من ذا الذی یقدر ان یملأک ملہ حسنات، اللہ تعالیٰ کون ایسا ہوگا، کون ایسا منشیہ ہوگا، کون ایسا انسان ہوگا، کون اللہ کا بندہ ایسا ہوگا، نبی کا امتی ہوگا، اور کون ایسے قوم کے لوگ ہوں گے کہ جو اتنے بڑے پلڑے کو اعمال حسنہ سے، نیکیوں سے بھر سکے گا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس حیرانی کو دور کرتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، کس سے کہا؟ داؤد علیہ السلام سے کہا، انی اذا رأیت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا قریب اور چہیتا بنا لیتے ہیں، تو ملأتہ بثمرۃ واحدۃ، تو اب اتنا بڑا پلڑا کہ ایک پلڑا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے، اتنا بڑا پلڑا جس میں بندے کا اعمال تلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد، جب میں کسی سے راضی ہو جاتا ہوں، جب میں کسی سے خوش ہو جاتا ہوں، جب میرا کوئی بندہ میرا قریبی ہو جاتا ہے، میرا اپنا ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنے لگتا ہے، شریعت پر کما حقہ عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملأتہ بثمرۃ واحدۃ، کہ ایک کھجور سے اب میں اس اتنا بڑا پلڑے کو بھر دوں گا۔ ہے نا کمال کی بات ہے؟ مشرق اور مغرب، اس کے مابین کتنا جو ہے نا دوری ہے، کتنی مسافت ہو سکتی ہے، وہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں کسی سے راضی ہوتا ہوں تو ایک کھجور سے اتنا بڑا پلڑے کو میں نیکیوں سے بھر دوں گا۔ تو پہلی چیز جو دین اسلام کے معاملے میں
जो 5 शोबों पर मुश्तमिल है। अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इसका मदार है, वो पहली चीज़ है इअ्तिक़ादात, अक़ीदा। अक़ीदा दुरुस्त है तो आमाल की कबूलियत का जो है ना अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ मुमकिन है। अगर अक़ीदे में गड़बड़ी है, अक़ीदे में कमी है, अक़ीदे में ख़राबी है, अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, अक़ीदा ठीक नहीं है, तो कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ काबिल और कबूल नहीं है। दूसरी चीज़ है इबादत। इबादतें बहुत सारी हैं, हज है, ज़कात है, रोज़ा है, दीगर अज़कार है, तिलावत कुरान करीम है, सदका व खैरात है, बहुत सारे इबादतें हैं। उनमें भी नमाज भी एक इबादत है, लेकिन तमाम इबादतों में सबसे मोहतम बिशान अगर कोई इबादत है तो वो है नमाज है। सबसे ज़्यादा रुतबा और अहमियत और फ़ौक़ियत और अफ़ादियत अगर किसी इबादत को हासिल है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हदीस मुबारका में ये बात इरशाद फरमाई है कि इबादतों में सबसे जामे इबादत, सबसे मोहतम बिशान इबादत, सबसे ऊंची अगर कोई इबादत है तो वो है नमाज। और अगर हम समझते हैं और कुरान और हदीस को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और अगर थोड़ा बहुत भी समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात हमारे सामने खुलकर सामने आ जाएंगी कि नमाज की दीन इस्लाम में क्या अहमियत है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। आपने ये बात 3 बार इरशाद फरमाई। सहाबाए किराम मिजाज नबूवत को समझने वाले थे, फ़ौरन समझ गए कि 3 बार एक ही बात को दोहराना, लगता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी बड़े अहम हुक्म के बारे में फरमा रहे हैं, कोई बड़ी बात इरशाद फरमाना चाहते हैं। किसी बड़े हुक्म के मुतालिक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदों को और नबी के उम्मतियों को और अपनी उम्मतियों को खबरदार और उसकी जानिब तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बार ये बात इरशाद फरमाई और आपने कहा था कि वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। सहाबा हैरान है कि बार बार इसी बात को आप दोहराते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4थी बार फरमाते हैं कि वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता जिसकी ज़िंदगी में नमाज नहीं है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत के रावी है और मुतअद्दिद रावियों से ये रिवायत मनकूल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस्लाम में और मुसलमानों में अगर तफरीक करना है, ईमान में और गैर ईमान में अगर फ़र्क करना है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। यानी सहाबा उस दौर में समझ जाते थे कि अगर नमाज पढ़ता है तो वो कामिल मुसलमान है, अगर नमाज पढ़ता है तो सच्चा आशिक रसूल है, अगर नमाज पढ़ता है तो सच्चा अल्लाह का बंदा है, अगर नमाज पढ़ता है तो शरीयत का पैरोकार है, शरीयत का मानने वाला और फॉलो करने वाला है। और अगर शरीयत के मुताबिक वो बंदा अगर नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज़ों का एहतमाम नहीं करता है और नमाज की औकात का ख्याल नहीं रखता है, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहाबा बहुत आसानी से समझ जाते थे कि ये बंदा मुसलमान नहीं हो सकता है। उसकी पहचान के लिए फिर मज़ीद किसी थर्मामीटर लगाने की या कोई मशीन लगा के उसको चेक करने और भांपने की ज़रूरत नहीं आन पड़ती थी कि ये बंदा मुसलमान है या मुनाफिक है या काफिर है। सहाबा फ़ौरन समझ जाते थे। इसलिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है और सहाबी रसूल के मुतालिक है। और उस ज़माने में बड़े बड़े मुनाफिकीन जो होते थे उनको भी नमाज छोड़ने की जुर्रत और हिम्मत नहीं होती थी, वो भी डरते थे, कांपते थे। और आज भी इस्लामी स्टेट में अगर उन ममालिक में आप चले जाएं, गल्फ़ वगैरह में जब जाएंगे, जो लोग गए हैं वहाँ रहते हैं या रह चुके हैं उनको पता है कि जबरन गोया के नमाज़ पढ़ी जाती है, दिल थोड़े गवारा करता है। नमाज ऐसी चीज़ है कि जब आप पूरी तरह नमाज से दिल लगा लेंगे ना तो उस वक़्त तक कहा जाता है, उलमा फरमाते हैं
کہ اگر آپ نے نماز سے دل لگا لیا اور اس سے محبت ہو گئی تو نماز بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرے گا، اور ایسی محبت ہو جائے گی کہ اب جب آپ رات ہوتی ہے، آپ بستر میں سونے جاتے ہیں، اس وقت تک آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک آپ اٹھ کر نماز نہیں پڑھ لیں گے۔ سکون نہیں ملے گا، بے قراری اور طبیعت مچلتی رہے گی، بندہ کروٹیں بدلتا رہے گا، اور بے قراری اور بے چینی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بندہ اٹھ کر وضو کرے گا اور رب کے لیے، رب کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر وہ بندہ جو ہے نا نماز کے لیے نیت باندھ لے گا، ہاتھ باندھ لے گا، اپنی نماز کی تکمیل کرے گا، تبھی بندے کو قرار ملے گا، سکون ملے گا، چین ملے گا، اس کو عافیت ملے گی۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جو لوگ منافقین ہوتے تھے، بڑے بڑے منافق ہوتے تھے، ان کو بھی نماز چھوڑنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ وہ بھی جو ہے نا مارے ڈر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر پتہ چل جائے امیر المؤمنین کو، حاکم وقت کو، تو اگر پتہ چل گیا تو میری پٹائی ہو سکتی ہے اور میری گرفت ہو سکتی ہے، مجھے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس ڈر سے وہ مسجد آتے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، کم سے کم اس لیے کہ سامنے والا نماز کے لیے جا رہا ہے، میری عمر بھی اتنی ہو گئی ہے، میرا دوست ہے، میری ہم عمر ہے، ہم کلاس بھی رہے ہیں، ہم زبان بھی ہے، ایک ہی گاؤں کے بھی ہے، گھر کے بغل ان کا گھر ہے، وہ بندہ پانچوں وقت جا کے مسجد میں جماعت کے اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ بندہ نماز پڑھتا ہے، کم سے کم دوسروں کو دیکھا دیکھی اتنی تو بندے کو حیا آ جائے کہ بھائی وہ جو ہے نا میری عمر ہو کے میرے گھر کے بغل کا ہوتا ہوا وہ بندہ نماز پڑھ لیتا ہے اور مجھے عار محسوس نہیں ہوتی، ذرا بھی پرواہ کسی کو نہیں ہے کہ وہ نمازی بن گیا، وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی لت اس کو لگ گئی ہے، کتنی اچھی عادت اس کو پکڑ لی ہے وہ بندے نے، لہذا وہ نمازی بن گیا ہے، مجھے بھی بننا چاہیے۔ ایسی فیلنگ سے یا ایسی ذہنیت میں بات کسی کی نہیں آتی ہے۔ اور اگر سکے کا دوسرے پہلو میں دیکھا جائے کہ ہمارا پڑوسی اگر کوئی بڑا آدمی ہو گیا، کسی کو اگر کہیں سرکاری جاب لگ جائے، کسی کی اگر نوکری سیلری اگر موٹی ملنے لگے، کسی نے اگر اچھا گھر بنا لیا، اچھی بڑی گاڑی کسی برانڈ کمپنی کی اگر گاڑی خرید لی، تو بتائیے ہر بندہ اب جو ہے نا فکر مند رہتا ہے کہ بتا وہ اتنا بڑا ہو گیا، گاڑی انہوں نے خرید لی، بڑا گھر بنا لیا، حویلی بنا لی، اور جو ہے نا اس کو سرکاری نوکری مل گئی، جاب مل گیا، اتنی سیلری اس کو ملتی ہے، ہر بندہ یہی سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو کمپیئر کرنا ہے، اگر آپ کو سیکھ لینی ہے، اگر آپ کو کچھ دیکھنا ہے، رشک کرنا ہے، تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں، اور شریعت کے اندر کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر دیکھنا ہے تو اب سامنے والے کو دین کے معاملے میں دیکھے، وہ بڑھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر اگر آپ کو حرص ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور دنیاوی معاملے میں اگر دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے گا، تبھی رب کا شکر ادا ہوگا، تبھی آپ کی زبان جو ہے نا یہ کہے گی کہ اللہ جس حال میں رکھا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ ورنہ اگر دنیاوی معاملہ میں لوگ آج ذلیل اور خوار اس لیے ہو رہے ہیں اور قعر مذلت کے اس جو ہے نا کھائی میں اس لیے گرتے جا رہے ہیں کہ ہر بندہ اس فراق میں ہے کہ اس کے پاس اس کمپنی کی گاڑی ہے، وہ بندہ اتنا بڑا گھر بنا لیا ہے، اتنے پیسے والے وہ ہو گئے ہیں، لہذا اب ہم کو بھی اس کی برابری کرنا ہے، اس لیول میں آنا ہے، اس کے لیے چاہے ہم کو شارٹ میں یا لانگ میں جدھر سے جانا چاہے۔ اور شارٹ کا معاملہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے بڑا گڑبڑی والا معاملہ ہوتا ہے۔ لانگ کا کیا ہے کہ اگر آپ گھوم کے جائیں گے تو سیف بھی رہیں گے، یہ ہر بدھیمان ویکتی سمجھ سکتا ہے، لیکن جو شارٹ کے چکر میں جاتا ہے نا ان کا معاملہ ذرا ٹیڑھا ہوتا ہے، اس کی گاڑی کہیں بھی پھنس سکتی ہے، وہ بندہ اس کی کہیں بھی گرفت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور شارٹ کے چکر میں ہوتا کیا ہے کہ بندہ جب بھی جائے گا حرام اور حلال کی پرواہ کیا بنا وہ بندہ آگے بڑھے گا،
اور آگے بڑھتے ہوئے صرف اس کی سوچ یہی ہوگی کہ سامنے والے کا ہم کو برابری کرنا ہے، گرچہ اس کے لیے ہم کو حرام کمائی سے ہی جو ہے نا اپنی تجوری اور اپنے جیب اور اپنے گھر کو بھرنا کیوں نہ پڑے، مجھے رتی برابر بھی اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو مال اور دولت کمانا ہے، بھائی سو کوئی بھی صورت ہو۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ اہل ایمان کا جو پہچان ہے، اس کی جو پہچان ہوتی ہے، اہل ایمان جو چینے جانے اور پہچانے جاتے ہیں اس سے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی پہچان کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب افراتفری کا عالم ہوگا، سارے پریشان ہو رہے ہوں گے، جناب رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے میری امتیوں کو پہچاننے میں رتی برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ جو وضو کرتے ہیں نا، غر المحجلین آیا ہے، جو وضو کرتے ہیں اور جو نماز پڑھتے ہیں اس سے جو نشانی جو ہے نا پیدا ہو جاتی ہے، یہاں جو گھٹے پڑ جاتے ہیں، جو نشان پڑ جاتے ہیں، اس کی چمک سے جناب رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں آسانی کے ساتھ میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ ہر چیز میں آپ جو ہے نا فرق مراتب کو لاتے ہیں، ہر چیز میں آگے اور پیچھے کو لاتے ہیں، ہر چیز میں تقابل کو لاتے ہیں، ہر چیز میں جو ہے نا آپ دوسرے کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ آیا میرا پڑوسی، میرا دوست، میرے ساتھ گھومنے والا، میرے ساتھ جو بندہ پلا بڑھا آگے بڑھا، میری نگاہوں کے سامنے جو ہے نا وہ بندہ آگے بڑھا ہے، وہ جوان ہوا ہے، آج وہ نمازی ہے، آج وہ نیک ہے، آج وہ مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے، میں کیوں نہیں ہوں؟ بالآخر یہ ترقی میرے اندر کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ بالآخر مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر اور ذہنیت میں ایسی باتیں میرے اندر کیوں نہیں آئی؟ ایسا خیال میرے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، جب اس پر سوچیں گے، غور و فکر کریں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری ذہنیت کھلتی چلی جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی مزید توبہ کی توفیق دے گا، نماز پڑھنے کی توفیق دے گا، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے گا۔ ایک بزرگ کے معاملے جیسا کہ قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ روئے زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز۔ تو ایک بزرگ ہے جو ہیں ان کو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے میری ذہنیت میں کھول دی اور یہ باتیں میرے دل میں پیدا ہوئی، یہ باتیں آنے لگی تو میں نے ان باتوں کو سامنے والے کے ساتھ شیئر کیا، اس کو میں نے بتلایا کہ جس طرح قرآن میں اس آیت کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو ہر چیز میں سور ہے، کتا ہے، بلی ہے، خنزیر ہے، یہ تمام جو ہے نا جانور یہ بھی تو اس کے اندر آتے ہیں، ان کی بھی تسبیح ہے۔ تو سامنے والے نے پوچھ لیا کہ اگر واقعتاً آپ بزرگ ہیں اور آپ کی ذہنیت نے اللہ نے اتنی کھول دی ہے، آپ کے اندر اتنی وسعت پیدا کر دی ہے، تو چلیے ذرا بتائیے کہ حمار جو ہے، گدھا جو ہے، اس کی تسبیح کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حمار جو ہے، حمار، گدھے کی جو تسبیح ہے وہ ہے الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا۔ اس کی تسبیح یہ ہے کہ وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا بنایا، مجھے کتا نہیں بنایا۔ کہتا اچھا جی آپ کو تو لگتا ہے واقعتاً بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو اب یہ بتائیں کہ اگلا مرحلہ یہ بتائے کہ کتے کی جو ہے نا اس کی تسبیح کیا ہے؟ تو کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیر۔ کتے کی تسبیح یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر سور نہیں بنایا۔ پھر آگے کہتا ہے کہ یہ بتائے جی
کیا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کہتا ہے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ خنزیر کی تسبیح یہ ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی خنزیر ولم یجعلنی تارک الصلاۃ۔ وہ فرماتے ہیں کہ خنزیر کی تسبیح یہ ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بڑا شکر ہے مولا قدیر کہ تو نے ہمیں سور بنایا ہے، نماز چھوڑنے والا نہیں بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ بے نمازی کو جو گناہ ہوگا اس کو جو سزا ملے گی اس کی جیسے گرفت ہوگی، میں تو اس سے بچ گیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، باتیں تو مجھے اتنی ذہن میں آ رہی ہیں اور اتنی حدیثیں یاد ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بہت معتبر جگہ ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اتنی حدیثیں یاد آ رہی ہے کہ میں گزشتہ کئی دنوں تک اس پر بول سکتا ہوں، لیکن بولنا نہیں ہے۔ مجھے اس موقع پر حضرت عمر کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ حضرت عمر بار بار فرمایا کرتے تھے کہ سمجھنے والوں کے لیے، غور سے سنیے گا، عقل مندوں کے لیے، بدھیمان ویکتی کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، سدھرنے والوں کے لیے صرف ایک ہی بول کافی ہے، ایک ہی ورڈ کافی ہے، اور وہ ہے موت۔ یعنی ہر انسان کی زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، ایک دن چلا جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس کے لیے ہر جمعہ کی تقریر ضروری نہیں ہے۔ جو سمجھنا چاہے گا، جو سدھرنا چاہے گا، جو نماز پڑھنا چاہے گا، اس کے لیے امام صاحب کو ہر جمعہ تقریر کے اخیر میں یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی عصر کے بعد آپ کی چھٹی کہاں سے ملتی ہے آپ کو؟ بلکہ سمجھنے والا، سدھرنے والا، سنورنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا، اس کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے یہی کافی ہے بھائی ایک بار اس کو بتا دی جائے کہ نماز ضروری ہے انسان کی زندگی میں۔ جس بندے کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ کامل مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، کام کرتے رہیں اپنے مقامات پر۔ جو بھی آپ کام کرتے ہیں کریے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اگر ادھر پوسیبل ہے تو پڑھ لے، اور اگر ممکن نہیں ہے، جیسا کہ آج ہمارے برادران وطن نے اور فتنہ پرور ذہنیت لوگوں نے جس طرح کی کنڈیشن ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو ہے نا ماحول کریٹ کر دیا ہے، ایسی حالات جو ہے نا پیدا کر دی گئی ہے کہ گردش میں ہو، کہیں بھی ہو، بندہ اگر اپنے گھر کے بغل میں اگر کوئی نن مسلم ہے وہاں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ابھی ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ وہاں بھی چھاپہ ماری ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسی جگہ ہماری زندگی کٹ رہی ہے کہ بڑی عافیت کے ساتھ ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اور ہمارے طرف جو ہے نا کسی کی کوئی بندش اور کسی طرح کا کوئی دباؤ میں نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ ایسی جگہیں بھی ہیں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کہ گھر میں بھی اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو اب اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ کب سے پڑھیں گے؟ ابھی سے انشاءاللہ۔ کب تک؟ جب تک ہماری یہ کھڑکیاں کھلی ہے، یعنی موت نہیں آ جاتی ہے، تب تک انشاءاللہ پڑھیں گے، اور مضبوطی کے ساتھ تہیہ کر لے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ میں یہاں بیٹھ کر کہتا ہوں انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں وہ پریورتن دیکھیں گے، آپ وہ ترقی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے جس کا جو ہے نا بیان کیا نہیں جا سکتا لفظوں میں۔ تو انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہلوائی ہیں تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔